الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کا ایک پاؤچ بھیجا تھا۔ اس پاؤچ میں سونے کی چند ڈلیاں تھیں جن پر ابھی تک مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ ڈلیاں آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو ایک شخص نے اس بارے میں کہا کہ اس سونے کے زیادہ حقدار ہم تھے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، حالانکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا ہے کہ جو آسمان پر ہے اور صبح و شام مجھ تک اس کی وحی پہنچتی ہے۔ تو اس دوران ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی بڑی عجیب سی شکل تھی، دھسی ہوئی آنکھیں، پھولے ہوئے گال، ابری ہوئی پیشانی، انتہائی گھنی داڑھی، گنجا سر اور بہت اونچائی پر بندھی ہوئی شلوار، اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے تیری ذات پر، کیا اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہی نہیں؟ اس پر وہ شخص خاموش ہو کر چلا گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو وہ آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص پر وار کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچتا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دل کو ٹٹولنے یا پیٹ کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں ملا۔ پھر آپ نے گھوم کر اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ پیٹھ پھیرے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ آپ اسے دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کتاب اللہ سے ان کی زبانیں تو تر ہوں گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔